میں سب کو بتا دوں گی کہ تم غلط کاموں میں پڑ گئے ہو، ایک گینگ چلاتے ہو، وہ غصے میں کہتی پھٹ پڑی۔ لمحے کو روحان کے چہرے پر غصے کے تاثر ابھرے۔ ڈارلنگ، کیوں اپنی معصوم جان کو ہلکان کرتی ہو؟ اس طرح تم ہی پھنس جاؤ گی۔ روحان اس کے قریب جاتا، اس کے کان میں سرگوشی نما بولتا، اس کے اعتراف میں ہاتھ رکھ گیا۔ وہ اس کے چچا کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ بس ایک مرتبہ اسے کال پر دھمکی دیتے سنا، تب سے اسے برا ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بابا کو بتاؤں گی تم برے بن گئے، اور اگر اچھا بن گیا تو کیا انعام ملے گا؟ اس کی معنی خیز بات پر وہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تم شاید ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو جو میں نے کہا ہے وہ کرو، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ روحان کال پر کسی سے بات کر رہا تھا، وہ بہت غصے میں تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس میرا کام ہو جانا چاہیے۔ اگر 2 دن کے اندر میرا کام نہیں ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا تم۔ روحان نے ایک مرتبہ پھر سے کہا تھا، اور کال کاٹتے پیچھے مڑا تو سامنے ہی اپنے کمرے کے دروازے پر حریم کو کھڑا دیکھا تھا، جو سفید چہرے سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ کسی کے روم میں یوں بنا دستک دیے، بنا اجازت کے نہیں آتے؟ روحان حریم کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آئی ایم سوری، مگر میں نے سنا تم وہ حریم کہتے کہتے رکی تھی۔ کیا میں؟ حریم کے سفید پردہ چہرہ دیکھ کر وہ حریم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا میں؟ روحان نے پوچھا۔ وہ تم ابھی کسی کو وہ فون پر دھمکی؟ حریم نے کہا، اور اس مرتبہ بھی بات پوری نہ ہوئی تھی جب روحان آہستہ آہستہ قدم لیتے اس تک آیا تھا۔ کیا کہا؟ تم نے کچھ سنا کیا؟ روحان نے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ حریم نے پہلے اقرار کیا، مگر پھر روحان کی نظروں کو دیکھتے اس نے فوراً سے اپنے اقرار کو انکار میں بدلا تھا۔ دیٹس لائک گڈ گرل، روحان نے اس کے قریب آتے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تو حریم سانس تک رک گئی تھی۔ میں اب جاؤں؟ حریم نے منمناتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں جاؤ، روحان نے کہا، اور پھر جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ سلگا کر لبوں پہ دبایا تھا۔ حریم نے گہری سانس لیتے دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور کمرے سے نکلی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب آئی تھی۔ ویٹ، جسٹ اے منٹ، روحان کہتے ایک دم سے حریم کے سامنے آ کر رکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو روحان نے سگریٹ کا کش لے کر سگریٹ نیچے پھینکی اور کش کا دھواں حریم کے منہ پر چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ حریم کچھ سمجھتی، اگلے ہی لمحے روحان اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کے منہ سے دبی دبی سی چیخ بلند ہوئی تھی۔ روحان اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹو پلیز۔ حریم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے نزدیک ہونے سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی تم نے جو کچھ سنا وہ اگر غلطی سے بھی کسی اور کو پتہ چلا یا تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ… روحان نے حریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اسے دھمکی دی۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ حریم نے نہ جانے کس احساس کے تحت پوچھ لیا۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت یہاں مار کر تمہاری لاش کے 235 ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ روحان نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو حریم کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئی تھیں۔ نہیں پلیز، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بلکہ میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، تو تم پلیز مجھے کچھ مت کرنا، حریم نے کہا۔ اس کا لہجہ یوں ہی خوفزدہ تھا۔ ٹھیک ہے، روحان نے کہا اور مڑتے بیڈ کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مڑا تو حریم اب تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے آبرو اچکاتے پوچھا۔ تو پھر اب تک کھڑی کیوں ہوں؟ جا کیوں نہیں رہی؟ روحان نے سخت لہجے میں کہا تو حریم تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جی میں جاتی ہوں، حریم نے کہا اور فوراً سے بھاگی تھی۔ اسٹوپڈ گرل، روحان نے اس کے جانے کے بعد کہا اور سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ ہاں دکھاؤ مجھے، کہاں ہے وہ؟ روحان نے گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آئیے سر، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہاں اس روم میں ہے، روحان کے ساتھ چلتے اس کے اسسٹنٹ شعیب نے کہا اور اسے لے کر ایک کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ روحان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوا تھا۔ آپ نے کروایا یہ سب کچھ؟ آپ نے مجھے اغوا کروایا؟ کرسی پر بندہ فائز روحان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوف بھی اترا تھا اور چہرے پر گھبراہٹ چھائی تھی، جسے چھپانے کی وہ ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ ہاں، میں نے ہی تمہیں اغوا کروایا۔ روحان اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ لیکن
کیوں؟ فائز نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نہیں جانتے کیا؟ روحان نے اس سے کریدتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو نہیں سر، آپ نے کیوں لایا مجھے یہاں؟ فائز نے چہرے سے گھبراہٹ کے تاثرات چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس وقت وہ بالکل انجان بن رہا تھا۔ اچھا تو تم نہیں جانتے؟ روحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، فائز نے کہا۔ سوچ لو، روحان نے پوچھا اور دباؤ مزید بڑھایا تھا۔ فائز کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ اگر اپنی جان پیاری تو مجھے بتاؤ کہ میری کمپنی کے سیکرٹس کس کے ساتھ شیئر کیے ہیں؟ روحان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ کون سے سیکرٹ؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتا، فائز نے تھوک نگلتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا صحیح، اب میں تمہارے ساتھ جو کروں گا پھر اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ علم نہیں ہوگا، روحان نے کہا اور پھر فائز کی گردن پر چاقو سے ہلکا سا کٹ لگایا تھا۔ نہیں 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 نہیں، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، میں نہیں جانتا کچھ بھی، پلیز، فائز نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر روحان نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اس نے دباؤ اور بڑھایا تھا۔ سر پلیز مجھے چھوڑ دے، پلیز سر، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میں مجبور تھا سر، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں سر، فائز نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی سے بتاؤ، فٹافٹ شروع ہو جاؤ آپ، روحان نے کہا تو فائز کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے شعیب، آؤ اور اسے اندر اور آزاد کر دو۔ روحان اس کے پاس سے گزرتے آگے گیا اور شعیب سے کہا، جو اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا، جبکہ آزاد ہونے کی بات پر فائز خوش ہو گیا تھا۔ جی سر، شعیب نے تصدیق کرنے کے لیے پھر سے روحان سے پوچھا تھا۔ تم نے سنا نہیں کیا شعیب؟ میں نے کہا ہے اسے آزاد کر دو، اس دنیا سے، اس زندگی سے، کیونکہ روحان یزدانی کی ڈکشنری میں دھوکے کی کوئی معافی نہیں ہے، اور نہ ہی روحان یزدانی کبھی کسی کو دوسرا موقع دیتا ہے، روحان نے سرد اور شفاف لہجے میں کہا تو فائز مارے خوف کے کانپنے لگا تھا۔ سر نہیں سر، سر پلیز ایسا مت کریں سر، میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا سر، مجھے مت ماریے سر، میری بہن کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو وہ بے آسر اور اکیلی رہ جائے گی، فائز نے روتے ہوئے کہا تھا، اور وہ روحان کی منتیں کرنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ تمہیں مجھے دھوکہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، روحان نے کہا تھا۔ سر غلطی ہو گئی ہے، پلیز معاف کر دیں، مجھے ایک موقع دے دیں پلیز، میں اپنی بہن کو لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا اور کبھی بھی یہاں واپس نہیں آؤں گا، پلیز سر، فائز نے کہا تھا، مگر روحان شعیب کو فنش کا اشارہ کرتے لمبے لمبے ڈھک بھرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے والا تھا جب ایک ساتھ 3-4 فائر کی آواز فضا میں گونجی اور پھر گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ یو ڈیزرو اٹ فائز، تمہاری وجہ سے اگر مجھے پیسوں کا نقصان ہوتا تو میں اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر معاف کر دیتا، مگر تمہاری وجہ سے جو میرے 5 بے گناہ ورکرز کی جان گئی ہے، ان کے بدلے یہ انصاف ضروری تھا، روحان یزدانی نے کہا اور پھر گلاسز لگاتے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی وہاں سے نکل گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اب یہ انتقام اسے بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے حریم لاؤنج سے نکل کر باہر آئی تھی۔ روحان پارکنگ لاٹ میں تھا جب یہ شعیب کی کال آئی اور وہ شعیب سے بات کرنے لگا۔ ہاں شعیب بتاؤ، لاش کو ٹھکانے لگا دیا کیا؟ روحان نے شعیب سے پوچھا تھا، جبکہ لاش کا لفظ سن کر حریم کی جان حلق میں اٹکی اور آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ ٹھیک ہے، وہاں سب کچھ کلین اور کلیئر کر دینا، مجھے مزید کوئی سیاپا نہیں چاہیے، روحان نے گاڑی لاک کرتے ہوئے کہا تھا اور کال کاٹ کر جو ہی پیچھے مڑا، پیچھے حریم کو کھڑا پایا تھا۔ حریم کا چہرہ ایسے سفید پڑا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ روحان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ حریم، حریم میری بات، ابھی روحان نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب حریم کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ بری طرح سے چکراتے ہوئے گری تھی۔ روحان نے بروقت اسے تھامتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ حریم، حریم، حریم کیا ہوا؟ حریم آنکھیں کھولو، حریم، ایک بازو پر حریم کو تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ پوچھنے لگا تھا۔ رخسانہ پانی لاؤ جلدی، روحان نے حریم کو لا کر لاؤنج کے صوفے پر لٹایا اور پھر ملازمہ کو آواز دیتے پانی لانے کا کہا تھا۔ روحان بیٹا، یہ حریم کو کیا ہوا؟ روحان کی چچی شائستہ بیگم نے حریم کے پاس بیٹھتے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو چچی، میں گاڑی پارک کر کے آیا تو سامنے سفید چہرہ لیے کھڑی تھی، پھر اچانک ہی کانپنے لگی اور چکرا کر گرنے ہی والی تھی جب میں نے پکڑ لیا، روحان نے شائستہ بیگم کو بتایا تھا۔ اپنی فون کال والی بات وہ اگنور کر گیا تھا۔ ملازمہ، یہ لے صاحب پانی، ملازمہ نے پانی لایا تو روحان نے گلاس لیتے حریم کے چہرے پر چھینٹے مارے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ حریم، حریم اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شائستہ بیگم نے حریم کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مگر بے سود۔ روحان بیٹا ڈاکٹر کو بلا لو،
نہ جانے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ شائستہ بیگم حریم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روحان سے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں چچی، یہاں بیٹھے، میں ابھی بلاتا ہوں ڈاکٹر کو۔ روحان نے کہا اور پھر جیب سے موبائل نکالتے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ آئے چچی، میں اسے کمرے میں لے چلتا ہوں، روحان نے شائستہ بیگم سے کہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے حریم کو باہوں میں اٹھایا اور اسے لیتے اندر کمرے میں آیا تھا۔ اس کی معصومیت بھرا چہرہ دیکھ کر ایک پل کو روحان کو اس میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گئی تھی۔ روحان اور شائستہ بیگم نے سائڈ پر ہوتے اسے چیک اپ کرنے دیا تھا۔ ان کے سامنے کوئی خوفناک بات یا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے کیا کہ جس سے یہ خوفزدہ ہو جائے؟ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد مڑ کر شائستہ بیگم اور روحان سے پوچھا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، شائستہ بیگم نے کہا۔ روحان نے بھی سر ہلاتے ان کی بات کی تائید کی تھی۔ ڈاکٹر، ہوا کیا ہے اسے؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ دیکھیے، بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی شدید خوف یا دباؤ کے باعث بے ہوش ہوئی ہیں، شاید کسی چیز سے خوفزدہ ہے یہ، باقی سب کچھ نارمل ہے۔ میں انجیکشن لگا رہی ہوں، کچھ دیر سوئے رہیں گی تو بہتر ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا۔ پھر حریم کو انجیکشن لگایا تھا۔ روحان ڈاکٹر صاحبہ کو باہر چھوڑ کر واپس آیا تو شائستہ بیگم اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ چچی، ایک کپ چائے مل جائے گی؟ سر کافی درد کر رہا ہے، روحان نے اندر آتے کہا اور اپنا ماتھا مسلا تھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ تم آئے کس وقت؟ آئی ایم سوری، مجھے دھیان ہی نہیں رہا، میں نے تمہیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ تم ایسا کرو، جا کر فریش ہو جاؤ، میں تب تک تمہارے لیے کھانا اور چائے دونوں لگواتی ہوں، شائستہ بیگم نے کہا تو روحان ہاں میں سر ہلاتے اٹھ گیا تھا۔ کھانے کے بعد روحان پھر سے حریم کے کمرے میں آیا تھا جو ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ لاش نہیں، وہ مرڈر۔ روحان ابھی بیٹھا ہی تھا کہ جبھی اسے حریم کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی تھی۔ روحان نے کان لگا کر سنا تو حریم یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ حریم، حریم اٹھو، حریم ہوش نہیں، آؤ، روحان نے سرد لہجے میں کہا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ لاش مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ مت کرو، حریم کہتے ایک زوردار چیخ مارتے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ یہاں؟ حریم روحان کو اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر چیخی تھی اور پیچھے کو کھسکی تھی۔ ہاں میں یہاں، اور چیخنا بند کرو، چیخ کیوں رہی ہو؟ روحان نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ حریم اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر سانس روک گئی تھی۔ وہ آپ فون پر وہ لاش؟ حریم کانپتے لہجے میں بولی جب روحان نے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ جو سنا ہے اسے بھول جاؤ، تم ابھی بچی ہو، یہ سب باتیں تمہاری سمجھ سے پرے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان سب باتوں سے دور رہو اور اپنے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالو، روحان نے اسے سختی سے کہا تھا اور پیچھے ہوا تھا۔ میں بابا کو بتاؤں گی، آپ برے کاموں میں پڑ گئے ہیں، حریم نے گہری سانس لی اور دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا بتاؤ گی انہیں؟ روحان نے پوچھا۔ یہی کہ آپ بہت برے ہیں اور قاتل ہیں، حریم نے اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ روحان نے پوچھا۔ اسے نہ جانے کیوں حریم سے بحث کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے آپ کی باتیں سنی ہیں، اس دن فون پر آپ کسی کو دھمکی دے رہے تھے اور آج آپ نے کسی کو لاش ٹھکانے لگانے کا کہا۔ میں بابا کو بتاؤں گی، حریم نے کہا تو روحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اچھا، تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ روحان نے پوچھا تھا۔ یہ دھمکی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بابا کو سب بتا دوں گی، اب وہی آپ کو ٹھیک کریں گے، حریم نے کہا اور بیڈ سے نیچے اتری تھی تاکہ باہر جا کر سب کو بتا سکے۔ خبردار، اگر جو تم نے کسی سے کچھ کہا یا پھر چچا کو کچھ بھی بتانے کی کوشش بھی کی تو تمہاری یہ خراب کھوپڑی اڑانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میرے معاملات سے دور رہو اور اپنے کام سے کام رکھو، مگر لگتا ہے تمہیں دوسروں کی ٹو لینے کا بہت شوق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، روحان نے اسے ایک جھٹکے سے پکڑ کر دیوار سے پن کیا تھا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی تیش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کوئی ٹو نہیں لے رہی، جو سچ ہے بس وہی سب کو بتاؤں گی، حریم نے کہا تھا۔ تم ایک مرتبہ ایسے کر کے تو دکھاؤ، اگر کسی کو تمہاری لاش بھی مل گئی تو میرا نام بدل دینا۔ اب تک میں تمہیں نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر اب یہ میری آخری وارننگ ہے تمہیں، میرے معاملات سے جتنا دور رہ سکتی ہو اتنا دور رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ عمر کے اس حصے میں چچا اور چچی جوان اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر پائیں گے، روحان نے حریم کے گردن پر گرفت جماتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت نہیں تھی، پھر بھی حریم کو یوں لگا کہ جیسے وہ ابھی کے ابھی جان سے چلی جائے گی۔ میں نہیں بتاؤں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے کچھ مت کریے گا، حریم نے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا اور وہیں نیچے بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ روحان کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا
اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے یقین سے تھا کہ اب اگر حریم کو اپنی جان پیاری ہوئی تو وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ ریحان یزدانی کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتا تھا۔ جو ہی اس کی تعلیم مکمل ہوئی، چچا مقصود یزدانی صاحب نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا تھا، جس میں ریحان کے بابا کا بھی حصہ تھا۔ تبھی مقصود صاحب چاہتے تھے کہ اب وہ اپنے حصے کو سنبھالیں اور اپنا بزنس کریں۔ اس نے مقصود صاحب کی بات مانتے کمپنی کو سنبھال لی تھی، مگر خود وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا۔ حریم مقصود صاحب کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی، جو ریحان سے پورے 8 سال چھوٹی تھی۔ ریحان کو نہ جانے کیوں شروع سے ہی حریم سے بہت زیادہ چڑ سی تھی۔ اس کی لاؤبالی حرکتیں، اس کا حد سے زیادہ بچپنا اور بیوقوفانہ پن ریحان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کے علاوہ حریم کے جلدی پن کی عادت سے بھی ریحان کو سخت نفرت تھی۔ اس کے نزدیک حریم کا یہ اتاولا پن ایک روز اس کے بہت نقصان کا باعث بنے گا۔ وہ اکثر اسے روک ٹوک کر کے اسے سمجھاتا رہتا تھا، مگر حریم اس کی بات سنتی ہی کہاں تھی۔ آج کل بھی وہ اس کے منہ کرنے کے باوجود اس کی ذاتی معاملات میں دخل دے رہی تھی، جو ریحان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ کئی مرتبہ اسے ٹوک چکا تھا، لیکن اس پر اثر سے وقتی ہوتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ سب بھول جاتی تھی۔ تبھی آج ریحان نے اس کی صحیح سے کلاس لی تھی اور اسے ڈرانے کے ساتھ ساتھ آخری وارننگ بھی دے ڈالی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس طرح سے اسے ڈراتا دھمکاتا تو فوراً سے جا کر مقصود صاحب کو سب کچھ بتا دیتی، اور ایسا وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں بند رہنے والا ریزرو سی نیچر کا انسان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی اس کے گرد لپٹے اس خول کو کھولے۔ سر، آپ نے آج کمپیوٹر آپریٹر کے لیے انٹرویو رکھے تھے؟ باہر کافی رش لگا ہے۔ انٹرویو آپ لیں گے یا کسی اور کو کہوں؟ شعیب نے ریحان یزدانی سے پوچھا تو جو ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑے پن کو مسلسل گھما رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ ہاں نہیں، انٹرویو میں خود لوں گا۔ تم ایسا کرو، ایک ایک کر کے اندر بھیجتے جاؤ، اور ہاں، سی وی دیکھ کر بھیجنا، میں یوں ہی وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ریحان یزدانی شعیب کی بات سنتے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، پھر اس سے کہتے سامنے پڑے کچھ پیپرز اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس انٹرویو والے آنے لگے۔ وہ ایک ایک کر کے انٹرویو کرتا گیا، مگر اسے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں لگ رہا تھا۔ شعیب، اب بس، باقی سب کو بول دو کہ کل آ جائے، آج ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ریحان نے اپنے پی اے کو بلا کر کہا تھا۔ سر، بس ایک لاسٹ انٹرویو کر لیں، اس کی سی وی بھی آپ کو کافی متاثر کر دے گی۔ پی اے نے اندر آگے ایک سی وی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اب تھک چکا ہوں شعیب، ریحان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سر، بس یہ لاسٹ، پی اے نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، بھیجو، ریحان یزدانی نے کہا اور اس کی سی وی اٹھا کر دیکھنے لگا۔ سی وی واقعی کافی اٹریکٹیو تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ مدھر سی آواز سنتے ریحان نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ متناسب قد و قامت، سفید دودیا چہرہ جس پر ایک بھی داغ نہیں تھا، لائٹ براؤن رنگ میں رنگے بال جن کو جوڑی کی شکل میں سر پر لپیٹا تھا، جبکہ چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ پتلے باریک گلابی ہونٹ، گہری کالی آنکھیں لیے وہ لڑکی پنک جینس اور سفید ٹاپ پہنے ریحان یزدانی کو ایک ہی جھلک میں اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ ریحان بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ جو چیز ریحان یزدانی کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ ریحان یزدانی نے اس کی گہری کالی آنکھیں کے سحر میں جیسے ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ان میں درجنوں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں راز چھپے ہوں۔ سر، آئیے اوکے؟ ریحان کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس لڑکی کی آنکھوں میں بے شمار زخم اترے تھے اور ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ آئی تھی، جسے مہارت سے چھپاتے اس نے کھنکتی آواز میں ریحان سے پوچھا تھا۔ اس کی آواز سنتا ریحان ہوش میں آیا تھا۔ یس آف کورس، آئی ایم فائن، پلیز کم ان، ریحان نے کہتے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ تھینک یو سر، وہ لڑکی کہتی مسکراتے ہوئے اندر آئی اور سیٹ پر بیٹھی تھی۔ یو ویلکم۔ ویل مس امل، آپ کے ریزیوم تو بہت اچھے ہیں، بلکہ کافی زیادہ متاثر کر دینے والے ہیں۔ باقی آپ کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے اور اچھی کمپنی سے ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے وہاں سے جاب کیوں چھوڑی؟ ریحان نے پوچھا تھا۔ جی سر، وہ ایکچولی وہاں میرا کزن بھی کام کرتا تھا جو میرا منگیتر بھی تھا۔ اس کے باس کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے، مجھے وہ پسند نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی تو میں نے سب کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے باس سے کہہ کر مجھے جاب سے نکلوا دیا۔ امل ریحان یزدانی کے پوچھنے پر بنا جھجکے سے بتا گئی تھی۔ اوہ سو سیڈ مس امل، آپ کی منگنی ٹوٹ گئی۔ ریحان یزدانی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ نو نیڈ سر، میں ویسے بھی چلے جانے والی چیزوں پر اداس نہیں ہوتی،
کیونکہ بدلے میں اس سے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ عمل نے ایک ادا سے کان بالوں کے پیچھے اڑستے روحان یزدانی کو دیکھ کر کہا تھا، آئی ایگری ود یو۔ روحان یزدانی نے کہا تھا تو عمل دلی دل میں اس کی سوچ پر مسکرائی تھی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں سر؟ کیا میری سی وی اس قابل ہے کہ میں اس کمپنی میں کام کر سکوں یا پھر مجھے بھی جواب ہے؟ عمل نے پوچھا تو اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ جی جی ضرور، آپ کل سے بلکہ ابھی اور اسی وقت سے اس کمپنی کو جوائن کر سکتی ہیں۔ میں ابھی آپ کا جوائننگ لیٹر ریڈی کروا دیتا ہوں۔ روحان یزدانی نے کہتے انٹرکام اٹھایا اور پی اے کو اندر آنے کا کہا تھا اور پھر اس سے عمل کا جوائننگ لیٹر ریڈی کرنے کے لیے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد عمل کو اس کے کیبن میں بھیج دیا گیا تھا۔ کامیابی کا پہلا قدم مبارک ہو عمل، بس تم نے اسی طرح مضبوط رہنا ہے۔ کیبن میں آتے عمل نے کسی احساس کے تحت کیبن میں چاروں طرف دیکھا تھا اور پھر خود سے کہتے اپنا کندھا تھپتھپایا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالا تھا۔ روحان بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کھانے کے بعد اسٹڈی روم میں آ جانا۔ مقصود صاحب نے رات کا کھانا کھاتے ہوئے روحان کو مخاطب کر کے کہا تو روحان ایک دم چونکا تھا۔ ضروری بات کا نام سن کر اس نے حریم کی طرف دیکھا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس نے کسی کو کچھ بتا دیا ہو، مگر اس نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی پلیٹ پر چکی کھانا کھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے چچا جان، روحان نے کہا اور پھر کھانا ختم کر کے وہ مقصود صاحب کے پیچھے ان کے اسٹڈی روم میں گیا تھا۔ جی چچا جان، آپ نے بلایا؟ آپ نے کوئی بات کرنی تھی شاید؟ وہ اندر داخل ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں روحان، آ جاؤ، آؤ یہاں بیٹھو۔ مقصود صاحب نے اپنے پاس والی جگہ پر اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ جی چچا جان، سب خیریت ہے؟ روحان کے تو اس طرح بلانے پر ہی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ بے شک وہ اس کے بابا کے چھوٹے بھائی تھے، مگر ان کی شخصیت کافی روبدار تھی۔ اسی شخصیت کے زیر اثر روحان پروان چڑھا تھا، اسی لیے وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ ہاں سب خیریت ہے۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا مانا ہے، اور تمہارے باپ کی حیثیت سے ہی میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مقصود صاحب نے ذرا توقف کیا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ روحان نے اچنبے سے پوچھا۔ یہی کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اور حریم کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ صرف میری ہی نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کی بھی دلی خواہش تھی۔ مقصود صاحب نے کہا تو روحان کے چہرے پر حیرانی کی نرائی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں پرخردار، تمہاری سماعت میں کیا کوئی فرق آ گیا ہے جو تم اونچا سننے لگے ہو؟ مقصود صاحب نے کہا تھا۔ نہیں چچا جان، میرا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی حریم کو لے کر ایسا نہیں سوچا۔ روحان نے کہا تھا۔ تو کیا کوئی اور ہے جس کو لے کر تم ایسا سوچتے ہو؟ مقصود صاحب نے پوچھا تھا۔ جی چچا جان، میں آپ کو بتانے والا تھا، بلکہ اسے آپ سے ملوانے والا تھا۔ وہ میری کولیگ ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اور بابا کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن میں نے کبھی حریم کو ایز اے لائف پارٹنر نہیں سوچا۔ روحان نے کچھ لمحے سوچا اور پھر مقصود صاحب کے سامنے اپنی پسند رکھ دی تھی۔ اگر سوچا نہیں تو اب سوچ لو بیٹا، حریم کی ساری زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، تم اسے اچھے سے جانتے ہو، باہر کی لڑکی جانے کیسی ہوگی کیسی نہیں۔ مقصود صاحب نے اپنی طرف سے اسے ایک مرتبہ اور سمجھانا چاہا تھا۔ آئی ایم سوری چچا جان، اگر آپ پہلے بتاتے تو بھی میں کچھ سوچ سکتا، مگر اب یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس لڑکی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اسی سے شادی کروں گا۔ روحان نے کہا تو مقصود صاحب نے گہری سانس لی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا فرض تھا تم سے پوچھنا، میں نے پوچھ لیا، آگے تمہاری مرضی۔ اب کیا ارادہ ہے، کب تک شادی کرنی ہے؟ مقصود صاحب نے پوچھا تھا۔ میں جلدی آپ کو بتاؤں گا چچا جان، پہلے آپ اور چچی اس سے مل لیں، اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ روحان نے کہا تو مقصود صاحب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں بزنس کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ حریم جو اسٹڈی روم میں چائے دینے آئی تھی، اپنے نام کا ذکر سنتے وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ روحان کا اس طرح سے اسے ٹھکرانا بہت برا لگا تھا۔ اسے روحان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنی ذات کی اس تذلیل پر وہ روحان یزدانی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا روحان، آپ نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کہتے، مگر یوں کسی کو مجھ پر فوقیت دے کر آپ کو مجھے ٹھکرانا نہیں چاہیے تھا۔ کمرے میں آتے وہ روحان کے تصور سے مخاطب ہو کر بولی تھی۔ روحان یزدانی اسی ویکینڈ پر عمل کو گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے آیا تھا۔ اس وقت عمل نے اسکائی بلو چکن کاری لان کا پرنٹڈ ڈریس قمیص شلوار پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں ہم رنگ پرنٹڈ دوپٹہ اچھے سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت پیاری اور سوبر لگ رہی تھی۔
وہ اچھے سے جانتی تھی کہ روحان یزدانی کے گھر والوں کے دلوں میں جگہ کیسے بنانی ہے۔ امل کو اس نے 2 ہفتے پہلے ہی شادی کے لیے پرپوز کیا تھا اور امل نے اس کا یہ پرپوزل خوشی خوشی قبول بھی کر لیا تھا، اور اب امل نے اپنے اس سوبر روپ، محتاط اور سمجھدار گفتگو اور میٹھی سی مسکان سے شائستہ چچی اور مقصود چچا کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ البتہ حریم کو عمل سے کچھ اچھی وائب سے نہیں آ رہی تھی، جس کا اس نے برملا اظہار بھی کیا تھا۔ مجھے عمل اچھی لڑکی نہیں لگی، مجھے وہ کچھ مشکوک سی لگی ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن نکلوا لیجیے گا۔ حریم نے یہ بات سب کے بیچ میں بیٹھ کر کہی تھی۔ ایسے تو نہ کہو، کتنی اچھی بچی ہے، وہ مجھے تو بہت ہی اچھی لگی۔ شائستہ چچی اس کی میٹھی گفتگو کو یاد کر کے بولی تھی۔ کیا پتا آپ کو کیوں اچھی لگی، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔ حریم کو جو لگا اس نے بول دیا تھا۔ اس وقت تو روحان ضبط کیے بیٹھا تھا، مگر رات کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں جانے لگی تھی، ایک دم ہی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ روحان کے بھاری ہاتھ کے نیچے ہی دب کر رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ روحان نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا۔ کیا کب؟ حریم بمشکل بولی تھی۔ اب کچھ دیر پہلے نیچے سب کے سامنے کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ عمل اچھی نہیں ہے، اس کی حرکتیں مشکوک ہیں اور وہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔ روحان نے اس کے الفاظ یاد دلاتے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا کہا؟ مجھے جو لگا میں نے کہہ دیا، اور میں پھر آپ سے دوبارہ کہہ رہی ہوں، اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں۔ وہ لڑکی آپ کو چونا لگا رہی ہے اور… حریم ابھی کیا ہی رہی تھی جب روحان نے اس کے پاس دیوار پر زوردار مکہ مارا تھا۔ حریم کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تمہاری عمل کے بارے میں آخری بکواس تھی۔ خبردار جو اب تم نے دوبارہ اس کے بارے میں ایسا ویسا کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں پہلے میں برا لگتا تھا، تمہیں مجھ سے مسئلہ تھا، تمہیں میں مشکوک لگتا تھا، اور اب تمہیں عمل مشکوک لگنے لگی ہے۔ فارغ رہ رہ کر نا تم بالکل ہی بیکار ہو گئی ہو۔ تمہارا دماغ فارغ رہ کر یوں ہی خرافات بنتا جا رہا ہے۔ میں چچا سے کہتا ہوں تمہارا آگے ایڈمیشن کروائے، یا پھر تمہیں کوئی کورس سیکھنے کے لیے چھوڑ دیں۔ کوئی کورس وغیرہ کرو گی نا تو تمہارا یہ دماغ دوسروں کے بارے میں خرافات کرنا اور دوسروں کی جاسوسی کرنا چھوڑ دے گا۔ روحان نے اس کی پیشانی پر ایک طرف اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اسے چھوڑتے اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ تم کوئی کورس کر لو۔ میں کیوں کروں کورس؟ آپ خود کر لیں، آپ کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ میری سکس سینس ویسے بھی بہت تیز ہے، میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ حریم نے اس کو جاتے دیکھ کر کہا تھا، اور اس کے مڑنے سے پہلے ہی جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہوتے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں روحان پیچھے سے آ ہی نہ جائے۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، بدتمیز لڑکی، روحان نے کہا اور سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے تمہاری فیملی بہت اچھی لگی ہے، تمہاری چچا اور چچی کتنے سویٹ ہے نا، اور وہ حریم، وہ تو کتنی کیوٹ ہے۔ آئی وش کہ تمہاری پیرنٹس بھی زندہ ہوتے تو زیادہ مزہ آتا۔ اگلے دن عمل روحان کے ساتھ لنچ بریک پر لنچ کرنے آئی تھی۔ لنچ کرتے ہوئے اس نے کہا تو روحان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ حریم کی باتیں یاد کرتے روحان کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ کیا ہوا روحان، آر یو اوکے؟ عمل نے اسے سوچوں میں گم ہوتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یس آئی ایم اوکے۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ روحان چونک کر ہوش میں آیا تھا اور پھر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ عمل نے روحان سے پوچھا۔ میں ہماری شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ روحان نے عمل کا ہاتھ تھاما اور بہت محبت سے جواب دیا۔ اچھا تو پھر بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ عمل نے اتراتے ہوئے پوچھا تو روحان اسے کچھ بتانے لگا تھا۔ اس کی باتیں سنتی عمل ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ اوہ ہیلو، اوور ایکٹنگ کی دکان، تھوڑا ہنسا کریں پلیز۔ جب آپ اس قدر ہنستی ہیں تو آپ کی ہنسی بالکل فیک لگتی ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ کل ہمارے گھر پر بھی یوں ہی بے وجہ بات پہ بات پر ہنسے جا رہی تھی؟ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے آپ کو پیسے دے کر آپ پر ہنسنے والا پیکج لگا دیا ہو۔ حریم تیز تیز بولتی ان کے آگے سے بریانی اٹھا کر اس سے انصاف کرنے لگی۔ وہ نہ جانے اچانک کہاں سے ان کے بیچ آ ٹپکی تھی۔ اس کی باتیں سن کر عمل کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا تھا۔ مارے اہانت کے اس کے گال خون چھلکانے لگے تھے۔ حریم کیا بدتمیزی ہے یہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم یہاں آئی کیسے؟ روحان ایک دم سے اٹھتے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا چکا تھا۔ کیا ہو گیا، لنچ کر رہی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا؟ حریم پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی۔ یہ ہمارا لنچ ہے، ہم کر لیں گے، تم جاؤ یہاں سے، روحان نے کہا اور پھر حریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا۔ آئی ایم سوری عمل، اس کی باتوں کا برا مت بنانا، وہ دراصل تھوڑی اب نارمل ہے۔ کسی وقت اس کا دماغ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں لگتی کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔
روحان حریم کو گاڑی میں بٹھا کر واپس آیا تھا اور عمل سے سوری کرتے ہوئے کہنے لگا تھا، اٹس اوکے روحان، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں اس کی حالت، تم پریشان مت ہو، مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگی۔ عمل نے خود پر ضبط کرتے روحان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، تم بہت اچھی ہو علم، مجھے یوں ہی تم سے پیار نہیں ہوا، تم واقعی ہی چاہے جانے کے قابل ہو۔ روحان نے عمل کی تعریف کی تھی اور اسے ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم بھی بہت اچھے ہو روحان، اب لنچ کریں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عمل نے کہتے اس کا دھیان لنچ کی طرف کروایا تھا۔ روحان نے ہاں میں سر ہلایا اور دونوں لنچ کرنے لگے تھے۔ تھوڑے دنوں بعد روحان اور عمل کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ روحان بہت خوش تھا، خوش تو عمل بھی بہت تھی۔ فائنلی جو وہ چاہتی تھی وہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ اپنی منزل کے بے حد قریب تھی، یہ سب کچھ اس کے حق میں بہتر سے بہترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ہر سوچ کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہی تھی۔ چلو عمل آؤ، آج تمہیں شادی کی شاپنگ کرواتا ہوں، روحان نے عمل کے کیبن میں آتے اس سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ عمل نے پوچھا۔ ارے بھائی اس میں کیا مطلب ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ تمہیں شادی کی شاپنگ کروانا چاہتا ہوں بس، روحان نے کہا تھا۔ کیوں تمہارے گھر والے نہیں کریں گے کیا؟ عمل نے پوچھا تھا۔ بھائی شادی تمہاری ہے تو شاپنگ بھی تمہیں ہی کرنی چاہیے، روحان نے کہا۔ بھلے ہی میری شادی ہے مگر مجھے شاپنگ کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، مجھے اچھا لگے گا کہ اگر تمہارے گھر والے خود میرے لیے شاپنگ کریں گے، عمل نے کہا تو اس کی اس بات پہ روحان جی جان سے اس پر فدا ہوا تھا۔ اوکے ڈیئر، جیسے آپ کی مرضی، ایک آئس کریم تو ساتھ میں کھا سکتے ہیں نا؟ کہ وہ بھی نہیں؟ روحان نے اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شیور، کیوں نہیں، چلیں؟ عمل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا پرس اٹھاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں چلو، روحان نے کہا، پھر دونوں ایک ساتھ چلے گئے تھے۔ روحان نے اسے اس کی پسند کی آئس کریم کھلائی تھی۔ روحان اسے ساتھ لے کر ایک پارک میں آیا تھا جہاں دونوں کافی دیر تک ساتھ بیٹھے رہے تھے۔ عمل چلو آج میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، روحان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تو عمل کے چہرے پر جیسے ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ ایڈریس بتاؤ، روحان نے کہا اور عمل کی طرف دیکھا جو زرد چہرہ لیے ساکت سی بیٹھی تھی۔ عمل کیا ہوا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں؟ اب کی بار روحان نے اس کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم بس مجھے اسٹاپ تک چھوڑ دینا، عمل نے کہا تو روحان نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آر یو اوکے عمل، میں جب بھی تمہیں گھر ڈراپ کرنے کی بات کرتا ہوں تم انکار کیوں کر دیتی ہو، کوئی پرابلم ہے کیا؟ روحان نے پوچھا۔ نہیں نہیں، پرابلم کیا ہونی ہے، میرا گھر تھوڑا کچھے ایریا میں ہے، تم وہاں کہاں جاؤ گے، ویسے ہی تمہیں زحمت ہوگی، عمل نے کہا تو روحان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے بھائی کوئی زحمت نہیں ہوتی، تم بس مجھے فٹافٹ سے ایڈریس بتاؤ، روحان نے کہا تو عمل نے اسے ایڈریس بتایا تھا۔ ایڈریس سن کر روحان چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں چونکنے پر عمل نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا کہ جیسے میں نے یہ ایڈریس پہلے بھی کہیں سنا ہے، روحان نے کہا تو اب عمل پہ چہرے پر حیرانگی کے تاثرات لائے تھے۔ اچھا کہاں؟ عمل نے پوچھا۔ نہیں کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ صرف میرا وہم ہو، روحان نے کہا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ عمل اور روحان کی مہندی کا فنکشن ایک ساتھ ہوا تھا۔ جب سے مقصود صاحب کو معلوم ہوا کہ عمل کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ شائستہ بیگم کے ساتھ جا کر عمل کو اپنے گھر لے آئے تھے کہ یہیں پر ہی عمل کے سارے فنکشن ہوں اور وہ ایک ہی گھر میں شادی لگائے۔ یوں مہندی کا شاندار فنکشن ہو جانے کے بعد اب بارات کا دن تھا۔ حریم 4 دن پہلے ہی اپنی ایک سہیلی کی شادی کا کہہ کر گھر سے چلی گئی تھی۔ شائستہ چچی نے اسے روحان کی شادی کا کہہ کر روکنا چاہا مگر اس نے روحان کے منہ پر جواب دیا تھا کہ اس کی سہیلی اسے روحان سے زیادہ عزیز ہے۔ تم بیٹھو عمل، میں روحان کو بھیجتی ہوں، شائستہ چچی عمل کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ عمل اب بے صبری سے روحان کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آ جاؤ روحان یزدانی، مجھے تمہارا بے صبری سے انتظار ہے، آج فائنلی میرا مطلب پورا ہو جائے گا، آئی سویر روحان میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، عمل نے روحان یزدانی کے تصور سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ وقت گزرے مختلف اور بدلا ہوا تھا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا اور روحان اندر آیا۔ عمل نے مسکراتے ہوئے اس کا ویلکم کیا تھا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، روحان نے کہتے اس کی طرف ایک مخملی کیس بڑھایا تھا جس میں ڈائمنڈ کی رنگ اپنے پورے آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے روحان، بہت شکریہ، عمل نے رنگ دیکھتے مسکرا کر کہا اور اسے ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ کیا وہ عمل پسند نہیں آئی کیا؟ روحان نے پوچھا۔ نہیں نہیں، یہ بہت خوبصورت ہے لیکن بہت قیمتی بھی ہے، تو مجھے کوئی اور چیز دے دیتے، اتنا مہنگا تحفہ دینے کی کیا ضرورت تھی، عمل نے روحان سے کہا تھا۔ کیوں کوئی اور چیز دے دیتا، میں مانتا ہوں کہ یہ قیمتی ہے مگر تم سے زیادہ نہیں، میرے لیے تم سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہے، روحان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور اس پر بوسہ دیا تھا۔ عمل شرما کر اپنا ہاتھ کھینچ گئی اور اس سے دور ہوئی تھی جب روحان نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔
یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب نہیں ہو سکتا۔ روحان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز نیچے پھینک کر غصے سے کہا تھا۔ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا۔ شعیب، شعیب کہاں ہو تم؟ روحان نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر۔ شعیب ایک دم سے حاضر ہوا تھا۔ صرف اور صرف 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، عمل کے بارے میں معلوم کرو وہ کون تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ روحان نے آنکھ برساتے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے سر، شعیب نے کہا اور باہر چلا گیا۔ آج روحان اور عمل کی شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے۔ رات عمل نے کہا تھا کہ اس نے اس کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، صبح اسے سرپرائز مل جائے گا۔ روحان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سرپرائز اس قسم کا ہوگا۔ عمل نے نہ صرف اس کا گھر بلکہ اس کا پورا بزنس اپنے نام کروانے کے بعد بیچ دیا تھا۔ اسے آج صبح ہی گورنمنٹ کی طرف سے گھر اور کمپنی خالی کرنے اور چھوڑ دینے کا نوٹس موصول ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی خلا کا نوٹس بھی۔ رات میں عمل اس کے ساتھ ہی تھی، مگر صبح نہ جانے وہ سب کچھ بیچ بچا کر ایک دم سے کہاں چلی گئی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ہو رہا تھا۔ شعیب 2 گھنٹے بعد لوٹ کر آیا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ ہاں شعیب، کیا رپورٹ ہے؟ روحان نے دکھتی آنکھوں کو دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر، عمل میڈم کے بارے میں ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہوا، البتہ ان کا بیک گراؤنڈ کلیئر ہو گیا ہے، اور ایک سنسنی خیز خبر ہے ان کے پاسٹ کے بارے میں۔ کیسی خبر؟ روحان نے پوچھا۔ سر، وہ عمل میڈم فائز کی بہن ہے، وہی فائز جس کا 6 مہینے پہلے ہم نے کام تمام کیا تھا اور جو عمل میڈم سے پہلے ہمارا کمپیوٹر آپریٹر تھا۔ شعیب نے کہا تو روحان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شعیب؟ روحان نے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی، بدلے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ شعیب نے کہا تو روحان کو جھٹکا سا لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تم رابطہ کرنے کی کوشش کرو اس سے اور میری گاڑی نکالو۔ روحان نے کہا تو شعیب اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا شعیب؟ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جیسے خدا نہ خواستہ میں کنگلا ہو گیا ہوں۔ روحان نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آئی ایم سوری سر، بٹ ایسا ہی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ آپ کی گاڑی، بائک، بنگلہ، بزنس سب کچھ سیل کر چکی ہیں۔ شعیب نے کہا تو روحان ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے تم؟ تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں سڑک پر آ گیا ہوں؟ روحان نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ جی سر، اب میرا مطلب ہے کہ حقیقت یہی ہے سر، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے چچا کو روڈ پر لے آئی تھی، ایسا صرف اس نے نفرت کے لیے کیا۔ شعیب نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو شعیب؟ ہمارے پاس کچھ بچا بھی ہے یا نہیں؟ روحان نے پوچھا۔ سوری ٹو سے سر، آپ کنگلے ہو چکے ہیں، آپ کے گھر میں صرف اور صرف حریم میڈم ہی ہیں جن کے سارے شیئرز بھی محفوظ ہیں، اور ان کے نام پر جو جائیداد تھی وہ سب بھی اب آپ کے روڈ پر آنے سے صرف وہی بچا سکتی ہیں۔ شعیب نے اسے تفصیلاً بتایا تھا۔ مقصود صاحب کی کمپنی میں حریم 80% شیئرز کی مالک تھی، کیونکہ 80% شیئرز حریم کے نام کے تھے، اور اس کے علاوہ اکلوتی ہونے کے ناطے مقصود صاحب نے پوش علاقے میں ایک بنگلہ، 2 پلاٹ، اس کے علاوہ ایک شاپنگ پلازا اور 2 گاڑیاں اس کے نام پر کر رکھی تھی۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کافی رقم بھی تھی جو مقصود صاحب ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہتے تھے۔ روحان نے اپنا ATM کارڈ یوز کرنا چاہا تو وہ بھی خالی نکلا تھا۔ سر، آپ یہ میری بائک لے جائیں، شعیب نے کہا تو چند لمحے سوچنے کے بعد روحان نے اس سے بائک کی چابی لے لی تھی۔ میں یہ چابی جلدی تمہیں واپس کر دوں گا، روحان نے کہا تھا۔ اٹس اوکے سر، جب آپ ایزی ہو کوئی ایشو نہیں ہے، شعیب نے کہا تو روحان اس سے ہاتھ ملاتے باہر آیا تھا۔ اسے رہ رہ کر حریم کی باتیں یاد آ رہی تھی جو اس نے عمل کے بارے میں کہی تھی۔ اس کی کہی گئی ہر بات ہی سچ ثابت ہوئی تھی۔ عمل واقعی مشکوک اور فراڈ نکلی تھی۔ وہ راستے میں ہی تھا جب اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تو شائستہ بیگم کی کال تھی۔ السلام علیکم جی چچی، روحان نے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، روحان کہاں ہو تم؟ اسے شائستہ بیگم کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ چچی میں گھر ہی آ رہا ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ روحان نے پوچھا۔ روحان تم جلدی سے آ جاؤ، تمہارے چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، شائستہ چچی نے کہا تو روحان بریک لگاتے ایک جھٹکے سے بائک روکی تھی۔ کیا؟ اس وقت کہاں ہیں آپ لوگ؟ روحان نے پوچھا تو شائستہ بیگم نے ایک ہسپتال کا نام بتایا تھا۔ روحان فوراً سے ہسپتال پہنچا تھا۔ چچی کب ہوا یہ؟ روحان نے شائستہ بیگم کو دیکھ کر پوچھا تھا تو شائستہ بیگم نے اسے سب کچھ بتایا تھا کہ کیسے کچھ لوگ ان کے گھر آئے اور پھر کیسے انہیں گھر خالی کرنے کے نوٹس وغیرہ ملے۔ ان لوگوں نے جاتے ہی مقصود صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ روحان اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔